Hello everyone and good evening Vihari. شہروں میں دیہاتوں میں دے کر ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں، رشتے تعلق اور نعتوں میں دنوں میں اور راتوں میں، خشکی اور برساتوں میں بدلتے موسم کی سوغاتوں میں، ہجر وصال اور ملاقاتوں میں جی کریں گے بات باتوں باتوں میں۔ پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں آپ سے مخاطب محی الدین اویسی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم ریڈیو پاور 99 وہاڑی کی براہ راست نشریات۔ آپ یہ پروگرام ہر جمعرات اور جمعہ کے شام 4 بجے سے 5 بجے تک ایف ایم ریڈیو پاور 99 وہاڑی سے سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا جی 4 بجے سے 5 بجے تک، اور کوشش کریں گے کہ آج کا ہمارا سیشن جو 1 گھنٹے کا ہے وہ شاندار بھی ہو، یادگار بھی ہو اور مزیدار بھی ہو۔ کیونکہ آج کے ہمارے سیشن میں 2 نوجوان سیاستدان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے۔ آج ہم ان سے کریں گے کھل کے بات حلقے کی سیاست پر اور موروثی سیاست پر، ساتھ ہی ساتھ باتوں باتوں میں پوچھیں گے کہ نوجوان نسل سیاست میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور نوجوان سیاست میں آ کیوں نہیں رہے۔ باتوں باتوں میں یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ سیاست کا پیشہ یا جو خدمت کا پیشہ ہے وہ انہوں نے کیوں سلیکٹ کیا۔ باتوں باتوں میں ان کے ارادے اور ان کے عزائم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے حلقے کے نوجوانوں کے لیے وہ کس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کہاں تک وہ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو یہ ساری آج کی جو باتیں ہیں وہ پروگرام باتوں باتوں میں آپ سے ہم لوگ شیئر کریں گے۔ آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پروگرام میں شامل ہونے کے ہمارے پاس ملٹیپل طریقے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 06733666799، 06733666799 ہمارا ٹیلی فون نمبر، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مدعو ہیں، آپ ان سے سیاست کے متعلق اور ان کی پارٹیز کے متعلق بھی کویسچن کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ان سے ان کا جواب لیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے جی 0309021211، 0309021211 ہمارا واٹس ایپ نمبر۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، اور وائس نوٹ کے ذریعے اپنی کیوریز پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے دونوں نوجوان سیاستدانوں سے ان کی سیاست کے بارے میں ضرور اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انتہائی ڈیجیٹل طریقہ جس کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، فیس بک۔ ہمارا فیس بک لنک ہے جی پاور 99 وہاڑی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیے ہمارے پیج پہ، آفیشیل پیج کے ذریعے ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز لکھیے، ہم آپ کے کویسچنز اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ گھنٹہ پورا جو ہے وہ اپنے حلقے کی سیاست اور نوجوانوں کی تعمیر و تربیت کے حوالے سے ایک فائدہ مند سیشن ثابت ہو۔ جی جناب، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید سلیم حسین شاہ صاحب۔
آپ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. حلقہ پی پی 230 سے الیکشن میں حصہ لیا. جو صوبائی پروونشل اسمبلی کے الیکشنز تھے 2024 میں ہوئے, اس میں آپ نے الیکشن میں حصہ لیا اور ضرور جو ہے نا ایک اچھا ٹف ٹائم دیا اپنے مخالفین کو. تو چلیے بلا تاخیر ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایک سیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے ہمارے سوالوں کو رسپونڈ بھی کریں گے اور جو ہمارے ناظرین اور ویورز ہیں اور ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے کویسچنز کا جواب کیسے دیں گے. شاہ جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. میرا سب سے پہلا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں موروثیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی. مطلب دادا ہے تو اس کا بیٹا ہے, پھر اس کا پوتا ہے, پھر آگے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 78 برسوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا جو منظر نامہ ہے, یہ جو موروثیت والا عنصر ہے, کیا یہ ہمارے ملک کو افیکٹ کر رہا ہے یا اس کو ہم لوگ کس طریقے سے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو اویسی صاحب شکریہ آپ کا. آپ کے جتنے بھی سامعین ہیں, ناظرین ہیں, سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو دوستوں کو جمعہ مبارک ہو. آپ نے جو سوال اٹھایا موروثیت کا, دیکھیں ہمارا جو حلقہ ہے جس میں میں نے کانٹیسٹ بھی کیا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 77 یا 78 سالوں سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس منتخب ہوئے ہیں, یہ نمائندے پارلیمنٹ میں گئے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں گئے ہیں, ان میں سے سب کا تعلق موروثیت سے ہی ہے. جی. ابھی تک کیوں اس کا وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے, کہ ایسے لوگ جو باقی یعنی بڑے خاندانوں سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ پولیٹکس میں نہیں آ سکتے. صحیح ہے. ان کے پاس وسائل کی کمی ہے, ان کے پاس نہ تو گاڑیاں ہیں نہ وہ ششکا ہے, کیونکہ حلقے کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس بڑی گاڑی کا ہونا بڑا ضروری ہے, ڈالا ہو, پیچھے گن مین ہو. یہی ہے نا ایک موروثی کلچر ہے. آپ کا باپ ایم این اے ہو, آپ کا چاچا ایم این اے ہو, آپ کا دادا ایم این اے ہو, آپ کے بھائی ایم این اے ہو, یا کوئی گھر میں ایم پی ہو, تو یہی موروثیت ہے اور یہی موروثیت ہی ہماری جڑیں کاٹ رہی ہے. صحیح ہے. اور اسی موروثیت نے ہی ہماری ترقی کو روکے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر آج ہمارے علاقے میں ترقی نہیں ہوتی, اگر آج ہمارے علاقے میں مسائل ہے, آپ پانی کے مسائل ہے, صحت کے مسائل ہے, یا جتنے بھی تعلیم کا مسئلہ ہے, یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ جو موروثیت ہے, یہ جو بڑے لوگ ہیں, ان کے سب سے پہلے جو ان کے بچے ہیں یہ بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہاں تو پڑھتے نہیں, لاہور میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں. جی. جب وہ لاہور سے پڑھ کر آئیں گے, لاہور میں رہیں گے, تو انہیں ہمارے حلقے کا یا دریائی کلچر کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جو وسیب ہے, یہ لوگ ہیں, یہ کس طرح آباد ہے, یہاں پہ ان کا کیسے یہ کس مشکلات بھری زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے ہسپتال کے اندر کیا معاملات ہیں, تعلیم کے کتنے مشکل معاملات, کیونکہ جو ایچیسن سے پڑھے ہوں گے یا بڑے بڑے کالجوں سے پڑھے ہوں گے انہیں ہمارے مسائل کا تو نہیں پتہ ہوگا. جی بالکل. انہیں جو ٹاٹوں پہ پڑھنے والے بچے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. صحیح بات ہے. تو یہی موروثیت جب تک ختم نہیں ہوگی, اور یہ موروثیت ختم تب ہوگی جب نوجوان نسل آئے گی. صحیح ہے. خاص طور پر جب یہ پیسے والا کلچر ختم ہوگا, سیاست کے اندر پیسہ ختم ہوگا, تب ہی نوجوان نسل, غریب جو طبقہ ہے نا جی, باقی قومیں یعنی بڑے بڑے خاندان جو 4-5 چھوڑ دیں, سیدوں کا خاندان ہے, دلتانوں کا خاندان ہے, خاکوانیوں کا خاندان ہے, یہ بڑے بڑے 3-4 خاندان چھوڑ دیں. شہروں میں دیہاتوں میں دے کر ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں, رشتے تعلق اور نعتوں میں, دنوں میں اور راتوں میں, خشکی اور برساتوں میں, بدلتے موسم کی سوغاتوں میں, ہجر وصال اور ملاقاتوں میں, جی کریں گے بات باتوں باتوں میں. پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں آپ سے مخاطب محی الدین اویسی, اور آپ سن رہے ہیں FM ریڈیو پاور 99 وہاڑی کی براہ راست نشریات. آپ یہ پروگرام ہر جمعرات اور جمعہ کی شام 4 بجے سے 5 بجے تک FM ریڈیو پاور 99 وہاڑی سے سماعت کرتے ہیں. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا جی 4 بجے سے 5 بجے تک, اور کوشش کریں گے کہ آج کا ہمارا سیشن جو 1 گھنٹے کا ہے وہ شاندار بھی ہو, یادگار بھی ہو اور مزیدار بھی ہو.
کیونکہ آج کے ہمارے سیشن میں 2 نوجوان سیاستدان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے۔ آج ہم ان سے کریں گے کھل کے بات حلقے کی سیاست پر اور موروثی سیاست پر، ساتھ ہی ساتھ باتوں باتوں میں پوچھیں گے کہ نوجوان نسل سیاست میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور نوجوان سیاست میں آ کیوں نہیں رہے۔ باتوں باتوں میں یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ سیاست کا پیشہ یا جو خدمت کا پیشہ ہے وہ انہوں نے کیوں سلیکٹ کیا۔ باتوں باتوں میں ان کے ارادے اور ان کے عزائم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے حلقے کے نوجوانوں کے لیے وہ کس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کہاں تک وہ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو یہ ساری آج کی جو باتیں ہیں وہ پروگرام باتوں باتوں میں آپ سے ہم لوگ شیئر کریں گے، آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پروگرام میں شامل ہونے کے ہمارے پاس ملٹیپل طریقے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 06733666799 06733666799 ہمارا ٹیلی فون نمبر، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مدعو ہیں، آپ ان سے سیاست کے متعلق اور ان کی پارٹیز کے متعلق بھی کویسچن کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ان سے ان کا جواب لیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے جی 0309021211 0309 0212 111 ہمارا واٹس ایپ نمبر، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں اور وائس نوٹ کے ذریعے اپنی کیوریز پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے دونوں نوجوان سیاستدانوں سے ان کی سیاست کے بارے میں ضرور اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انتہائی ڈیجیٹل طریقہ جس کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، فیس بک۔ ہمارا فیس بک لنک ہے جی پاور 99 وہاڑی، آپ ہمارے ساتھ جڑیے ہمارے پیج پہ، آفیشیل پیج کے ذریعے ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز لکھیے، ہم آپ کے کویسچنز اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ گھنٹہ پورا جو ہے وہ اپنے حلقے کی سیاست اور نوجوانوں کی تعمیر و تربیت کے حوالے سے ایک فائدہ مند سیشن ثابت ہو۔ جی جناب، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید سلیم حسین شاہ صاحب، آپ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، حلقہ پی پی 230 سے الیکشن میں حصہ لیا، جو صوبائی پروونشل اسمبلی کے الیکشنز تھے 2024 میں ہوئے، اس میں آپ نے الیکشن میں حصہ لیا اور ضرور جو ہے ایک اچھا ٹف ٹائم دیا اپنے مخالفین کو۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایک سیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے ہمارے سوالوں کو رسپونڈ بھی کریں گے اور جو ہمارے ناظرین اور ویورز ہیں اور ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے کویسچنز کا جواب کیسے دیں گے۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ میرا سب سے پہلا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں موروثیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جی مطلب دادا ہے تو اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا پوتا ہے، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 78 برسوں سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا جو منظر نامہ ہے، یہ جو موروثیت والا عنصر ہے، کیا یہ ہمارے ملک کو افیکٹ کر رہا ہے یا اس کو ہم لوگ کس طریقے سے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو اویسی صاحب شکریہ آپ کا، آپ کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سب کو دوستوں کو جمعہ مبارک ہو۔ آپ نے جو سوال اٹھایا موروثیت کا، دیکھیں ہمارا جو حلقہ ہے جس میں میں نے کانٹیسٹ بھی کیا
آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر 77 یا 78 سالوں سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس منتخب ہوئے ہیں، یہ نمائندے پارلیمنٹ میں گئے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں گئے ہیں، ان میں سے سب کا تعلق موروثیت سے ہی ہے. جی ابھی تک کیوں اس کا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، کہ ایسے لوگ جو باقی یعنی بڑے خاندانوں سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ پولیٹکس میں نہیں آ سکتے. صحیح ہے. ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان کے پاس نہ تو گاڑیاں ہیں نہ وہ ششکا ہے، کیونکہ حلقے کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس بڑی گاڑی کا ہونا بڑا ضروری ہے، ڈالا ہو، پیچھے گن مین ہو. یہی ہے نا ایک موروثی کلچر ہے. آپ کا باپ ایم این اے ہو، آپ کا چاچا ایم این اے ہو، آپ کا دادا ایم این اے ہو، آپ کے بھائی ایم این اے ہو، جی یا کوئی گھر میں ایم پی ہو. تو یہی موروثیت ہے اور یہی موروثیت ہی ہماری جڑیں کاٹ رہی ہے. صحیح ہے. اور اسی موروثیت نے ہی ہماری ترقی کو روکے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر آج ہمارے علاقے میں ترقی نہیں ہوتی، اگر آج ہمارے علاقے میں مسائل ہیں، آپ پانی کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، یا جتنے بھی تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ جو موروثیت ہے، یہ جو بڑے لوگ ہیں، ان کے سب سے پہلے جو ان کے بچے ہیں یہ بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہاں تو پڑھتے نہیں، لاہور میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں. جی جب وہ لاہور سے پڑھ کر آئیں گے، لاہور میں رہیں گے، تو انہیں ہمارے حلقے کا یا دریائی کلچر کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جو وسیب ہے، یہ لوگ ہیں، یہ کس طرح آباد ہے، یہاں پہ ان کا کیسے یہ کس مشکلات بھری زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہسپتال کے اندر کیا معاملات ہیں، تعلیم کے کتنے مشکل معاملات. کیونکہ جو ایچیسن سے پڑھے ہوں گے یا بڑے بڑے کالجوں سے پڑھے ہوں گے، انہیں ہمارے مسائل کا تو نہیں پتہ ہوگا. جی بالکل. انہیں جو ٹاٹوں پہ پڑھنے والے بچے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. صحیح بات ہے. تو یہی موروثیت جب تک ختم نہیں ہوگی، اور یہ موروثیت ختم تب ہوگی جب نوجوان نسل آئے گی. صحیح ہے. خاص طور پر جب یہ پیسے والا کلچر ختم ہوگا، سیاست کے اندر پیسہ ختم ہوگا، تب ہی نوجوان نسل، غریب جو طبقہ ہے نا جی، باقی قومیں یعنی بڑے بڑے خاندان جو 4-5 چھوڑ دیں، سیدوں کا خاندان ہے، دلتانوں کا خاندان ہے، خاکوانیوں کا خاندان ہے، یہ بڑے بڑے 3-4 خاندان چھوڑ دیں،